बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। फवाद चौधरी को बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है पंजाब में, और पंजाब में शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब की ज़मीन गर्म करने के लिए फवाद चौधरी को ये ओहदा दिया जा रहा है, और उसमें दो बड़े टास्क दिए गए हैं इमरान खान की तरफ से। बड़ी अहम तफसीलात हैं, और इस खबर के बाद मुस्लिम लीग नून अब पंजाब से अपना बोरिया बिस्तर उठा के सारे रहनुमा पंजाब से बाहर जाने लगे हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो वज़ीर दाखिला समेत बड़े बड़े लोगों की गिरफ़्तारी के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर जब आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो फिर आए मैदान में, फिर आप FIA को इस्तेमाल करें, फिर यहाँ पे पंजाब पुलिस है, यहाँ पे महकमा एंटी करप्शन है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर कानून और आइन के मुताबिक होगा और फैसला हो गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आज पंजाब के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे उस्मान बुज़ार की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है, लीगल नोटिस है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, और उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा ने मिसाल कायम करना शुरू कर दी है। पंजाब के वज़ीर रेवेन्यू, ये वज़ीर माल हैं, वज़ीर रेवेन्यू हैं, नवाबज़ादा मंसूर अहमद ख़ान, उन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल वापस कर दिया है, सरकारी प्रोटोकॉल लेने से माजरत कर ली है। मंसूर अहमद ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ हलफ बर्दारी की तकरीब में हलफ उठाया था बतौर वज़ीर। अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हों, जब अवाम मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तो मैं बतौर वज़ीर सरकारी प्रोटोकॉल हासिल नहीं कर सकता। मुझे ना सरकारी गाड़ी चाहिए, ना सरकारी पेट्रोल चाहिए, ना सरकारी रिहाइश गाह चाहिए, ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हम सारे इस तरह के मामलात करके और इस तरह के इक़दामात करके अवाम को रिलीफ़ दें, अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करें, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, ताकि पाकिस्तान की अवाम खुशहाल हो। यह उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को ये खुशखबरी सुनाई है, और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो एहसास प्रोग्राम है उसमें आज सानिया निश्तर भी और बाकी जो काबीना है वज़ीर आला पंजाब की एक इजलास हुआ, और इजलास में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम से मुतल्लिक आज इजलास हुआ। और परवेज़ इलाही ने प्रोग्राम के तहत कहा है कि गरीब लोगों को आटा, दालें और घी सस्ते दामों मिलेगा। और वज़ीर आला ने प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए वज़ारती स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हदायत कर दी है, और उस कमेटी की सरबराह होंगी डॉक्टर सानिया निश्तर। डॉक्टर सानिया निश्तर उसकी हेड होंगी। प्रोग्राम के हवाले से वर्किंग ग्रुप की भी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का यह कहना है कि प्रोग्राम पर अमल दरामद करने के लिए मुअस्सर मॉनिटरिंग निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। परवेज़ इलाही ने एहसास प्रोग्राम के लिए एहसास एक्ट तैयार करने की भी हदायत की है। बाकायदा एक कानून होगा जिसके तहत ये एहसास प्रोग्राम पंजाब के लोगों की वेलफेयर के लिए और पंजाब के लोगों की इमदाद के लिए होगा, ताकि कल कोई आके उसको ख़त्म ना कर सके, बल्कि वो उसके ऊपर एक कानूनी कवर आ जाए। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना है कि एहसास राशन प्रोग्राम गुर्बत के ख़ात्मे की जानिब बहुत बड़ा एक कदम साबित होगा। समाजी और मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ से महरूम अफराद फ़लाही रियासत की ज़िम्मेदारी है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा, और तमाम प्रोग्राम्स को यकजा करके पंजाब की आवाम को रिलीफ़ दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इन चंद माह में इलेक्शन तो हो जाने हैं, इलेक्शन की तारीख भी आ जानी है। अगर इन चंद माह में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिलीवर कर जाती है, तो पंजाब ही किंग मेकर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें नेशनल असम्बली की पंजाब से हैं। तो जो पंजाब से इलेक्शन जीतेगा तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी लेना आसान हो जाएगा। तो पंजाब पर काम करना, और यही वजह है कि इमरान खान बड़े फ़ैसले करने जा रहे हैं, और वो फ़ैसले भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी तरफ उस्मान बुज़ार की तरफ से ये ख़त लिखा गया है, और उस्मान बुज़ार ने लीगल नोटिस भेजा है साबिक MNA को। 50 करोड़ हर्जाने का ये नोटिस उज़्मा कारदार को ये भेजा गया है। उस्मान बुज़ार की जानिब से उज़्मा काजदार को 50 करोड़ रुपए का ये नोटिस भेजा गया है, और उसमें यह कहा गया है कि अगर आपने माफ़ी ना मांगी 15 दिनों में तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो साबिक MPA उज़्मा कारदार हैं, उनकी तरफ से ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि उस्मान बुज़ार पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया था, और करप्शन के हवाले से ये कहा गया था कि उस्मान बुज़ार ने बतौर वज़ीर आला बहुत ज़्यादा करप्शन की है, और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का बताया गया था कि सारी जो चीज़ें हैं
وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ اب سابق ایم پی عظمیٰ کاردار نے بھی عثمان بزدار کے قانونی نوٹس کا جواب دیا ہے، اور اس میں نوٹس میں یہ کہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر کرپشن کا کوئی غلط الزام میں نے نہیں لگایا۔ عثمان بزدار اور ان کی ساتھیوں کی کرپشن کے خلاف ایف آئی اے بھی تحقیقات کر ہے، اینٹی کرپشن بھی کر رہا ہے، اور عثمان بزدار کو انہوں نے جواب بھی بھیجا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آج فواد چودھری کی طرف سے بڑی اہم ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور ایک جامع پریس کانفرنس تھی، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جن رہنماؤں کو وفاقی تحقیقاتی ادارے نے طلب کیا ہے، اب آپ دیکھیے گا ایک الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج ہونا ہے، ایک ایف آئی اے کی طرف سے جو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں وہ چیلنج ہونا ہے۔ ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں دخل اندازی کرے، وہ نوٹس ہوں گے اور اس نوٹس میں اس کو چیلنج کیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طلبی بھی چیلنج ہوگی، اور الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے اور 2 اگست 2000 اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا 9 جون 2022 کا جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کی خلاف ورزی ہے۔ 2016 کا حنیف عباسی کیس کا فیصلہ اس کی خلاف ورزی ہے، تو نہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہے گا، نہ ایف آئی اے کے نوٹس برقرار رہیں گے۔ چونکہ چھٹیاں آ گئی ہیں اور عدالتوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہیں محرم کی وجہ سے، تو بدھ والے دن سے جو قانونی جنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی، یہ سارے نوٹس رک جائیں گے، یہ ساری کارروائیاں رک جائیں گی، اور یہ جو ان کی طرف سے ایک تماشا کھڑا کیا جا رہا ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب پنجاب پولیس کوئی کارروائی کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے نذیر چوہان ابھی تک جیل میں ہے، اور اس نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے، اور اس پر 11 اگست کو سماعت بھی ہے، تو پھر یہ چیزیں اور طرف جاتی ہیں۔ فواد چودھری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسد کیسر، عمران اسماعیل، علی زیدی سمیت پی ٹی اے کے رہنماؤں کو ایف آئی اے نے جو نوٹس جاری کیے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے دفتر کے 4 ملازمین کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے تفصیلات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کل 13 اکاؤنٹس ہیں جن میں ہمارے لوگوں کو موصول ہونے والی کل رقم 2 کروڑ روپے ہے۔ مریم اورنگزیب بدقسمتی سے پاکستان کی وزیر اطلاعات ہیں، اور بڑھ چڑھ کر ایسی باتیں کر رہی ہیں جیسے ان اکاؤنٹس میں کتنے ارب روپے منتقل ہوئے۔ فواد چودھری نے کہا کہ 2019 میں الیکشن کمیشن کو جمع کروائے گئے اصل دستاویزات میں یہ 2 کروڑ روپے ڈکلیئر تھے، اور اس کے بعد 23 اکتوبر 2019 کو بھی الیکشن کمیشن کے سامنے یہ 13 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 کروڑ روپے اس لیے منتقل کیے گئے کیونکہ 2012 میں جب فنڈنگ مکمل ہوئی تو 2013 میں الیکشن تھے۔ ان الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف دفاتر کو انتظامی معاملات چلانے کے لیے یہ پیسہ منتقل کیا گیا۔ عارف علوی پاکستان تحریک انصاف کراچی کا آفس چلا رہے تھے، اس لیے ان کو کراچی میں پیسے بھیجے گئے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا جو زمزمہ میں آفس تھا وہ عمران اسماعیل چلا رہے تھے، ان کو بھیجے گئے۔ ساتھ فواد چودھری نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رانا ثناءاللہ اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی 80% آبادی پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، 2 بڑے صوبے مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ رانا ثناءاللہ صرف کوہسار تھانے کے ایک ایس ایچ او کے برابر اس کی اوقات ہے، اس سے زیادہ تو اس کی اوقات کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ایف آئی اے کی حیثیت میں پاکستان تحریک کس حیثیت میں پی ٹی اے رہنماؤں کو نوٹس جاری کر رہی ہے۔ یہ تمام لوگ 2011-12 میں عوامی عہدوں پر فائز ہی نہیں تھے، جب یہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے تو ان کو ایف آئی اے کیسے بلا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم عدالت گئے ہیں، اگر عدالت نے ہمیں کہا کہ آپ نے ایف آئی اے سے تعاون کرنا ہے تو ہم کریں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ 25 مئی کے واقعات پر ایف آئی آر کی جو درجنوں درخواستیں آ رہی ہیں، جن میں رانا ثناءاللہ، عطا تارڑ، احمد ملک اور حمزہ شہباز نامزد ہیں، اس وجہ سے ہم ایک جے آئی ٹی تشکیل دینے جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت ان سارے ملزمان کے خلاف 25 مئی کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جے آئی ٹی تشکیل دینے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہم سے ایف آئی اے کے ساتھ تعاون کی امید کی جا رہی ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ بھی جے آئی ٹی سے تحقیقات میں تعاون کریں گے اور اسلام آباد میں نہیں چھپیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، پنجاب حکومت اس کیس کو اب تیزی سے آگے بڑھانے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں امید ہے کہ وفاقی حکومت ضمن میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اور اگر پولیس کو یہ لوگ مطلوب ہوں گے تو ان لوگوں کو عہدوں سے ہٹا کر ان کی گرفتاری کی اجازت دی جائے گی۔ ساتھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ 2017 میں سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے غیر ملکی فنڈنگ کو اکٹھا دیکھے، لیکن الیکشن کمیشن نے بدنیتی کی۔ پی ٹی آئی کے سردار اظہر نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی کہ 19 سیاسی جماعتوں کی
فنڈنگ کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے قانون کے تحت یہ آڈٹ ہر سال ہونا چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد نہیں کیا، صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ بدھ کو ہم عدالت میں درخواست دائر کر رہے ہیں کہ 15 روز کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے اور JUIF کے اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کی جائے جو غیبی امداد پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مسلم لیگ نون کے ریکارڈ کے مطابق انہوں نے 2013 کے الیکشن میں میڈیا مہم پر 1 ارب 30 کروڑ روپے خرچ کیا، یہ ان کا پسندیدہ کام ہے، لیکن یہ پیسہ کہاں سے آیا اس کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں جو 2 حصوں میں ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ انہوں نے کہا کہ دلچسپ یہ ہے کہ ہمیں پیسے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے دیے، جبکہ قانون کے مطابق ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو فنڈنگ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا 2011 میں 41 کروڑ 47 لاکھ سے زائد کا اوپننگ فنڈ ہے، لیکن اس اکاؤنٹ کا آڈٹ بھی نہیں کیا گیا۔ پارٹی سربراہ کا سرٹیفکیٹ اور اخراجات کی بھی تفصیل موجود نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہے اور ہم ان کے خلاف عدالت جائیں گے، اور ساتھ کہا کہ کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو نہل کرے۔ اور اب اگلی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان نے یہ آج فیصلہ کیا ہے کہ فواد چودھری کو بڑا عہدہ ملنے جا رہا ہے پنجاب میں۔ 2 ٹاسک دیے گئے ہیں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس اور 25 مئی کا ظلم۔ ان 2 کیسز کی سرپرستی کے لیے ایک بڑا عہدہ ملنے جا رہا ہے فواد چودھری کو، جس میں رانا ثناءاللہ اور شریف خاندان، ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں تو بڑا کلیئر کیس ہے ان کے خلاف، ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی، اور 25 مئی کی جو JIT بننے جا رہی ہے جس میں تمام FIRs جو مختلف FIRs رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی پر ہوئی ہیں ان تمام کو یکجا کر کے JIT بنائی جائے گی تفتیش کے لیے۔ اس پر بھی فواد چودھری کو ٹاسک دے دیا گیا ہے اور اگلے چند دنوں میں 1-2 دن میں اناؤنس ہو جائے گا کہ فواد چودھری کو کون سا عہدہ دیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری اب شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے پنجاب میں ڈیرے ڈالنے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے جو مولانا فضل الرحمان کہتے تھے اب فواد چودھری لیگی قیادت اور مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب کی زمین گرم کریں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔